یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا، صحیح یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو، اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی، اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو، تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا۔ وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا۔ دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے۔ اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی۔ حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے۔ تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے۔ غم منایا نہیں، غم کیا جائے۔ منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے۔ لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے، اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ دکانیں ہیں جو چمکائی، اس میں سب برابر ہیں، شیعہ بھی سنی بھی۔ بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا۔ ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے، اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے۔ وہ رمضان میں میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا، بہت زیادہ رونا آیا۔ اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے۔ میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا، میں آرڈر پہ نہیں روتا، اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا۔ جنگ جو ہوئی ہے کربلا میں، معرکہ کربلا جو ہوا ہے، یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھا، بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھا۔ یعنی یہ شخصی لڑائی نہیں تھی، بلکہ نظریات کا تصادم تھا۔ اگر شخصی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا، بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے اور یزید جو ہے وہ تخت و تاج پہ متمکن رہا۔ تو اگر یہ شخصی لڑائی قرار دیں تو یزید جیت گیا اور امام حسین ہار گئے، یہ شخصی اگر لڑائی قرار دیں۔ اور اگر یہ لڑائی نظریات کی قرار دیں، اور جو حقیقت میں نظریات کی لڑائی ہے، تو یزیدیت ہار گئی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی۔ یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے اس پہ تخت پہ تھوکا۔ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوا ہے تو وہ گھر سے باہر 6 ماہ نہیں نکلا، اس کا جنازہ ہی نکلا۔
تو لوگوں نے کہا آئیے نا تخت پہ بیٹھیے. کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا جس سے آلے پیغمبر کے خون کی بو آ رہی ہے. میں نے اس تخت پہ بیٹھنا چاہتا. اور پھر اس کا تخت سمٹ گیا, اس کا نام مٹ گیا. کلنج کے مرض سے تڑپتا ہوا مرا اور انتہائی ذلت کی موت مرا. رسوا ہو گیا, اس کا نام بھی باقی نہیں ہے. میں گزشتہ برس کربلا میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین کا چمکتا ہوا روضہ نور دیکھا. وہ لمحے بڑے دردناک تھے جب ہم کربلا میں پہنچے اور رات کا موقع تھا تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ یہ نہر فرات ہے. وہ نہر فرات جو چمکتی رہی اور جس کی لہریں اچھلتی رہیں, اور کربلا کا یہ مقدس قافلہ پیاسا رہا. تو عجیب قلب کے اندر کیفیات کا ایک جہان تھا. یہ تو امام حسین کا روضہ ہے نا, لیکن یزید کا نشان نہیں ملا. میں نے تاریخ کی کتب میں ڈھونڈا کہ یزید کی قبر کہاں ہے, تو مجھے تاریخ نے بتایا مزبلہ دمشق. دمشق کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں, تو اس کوڑے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے. نشان بھی نہیں ہے کہاں ہے, لیکن اتنا پتا ہے اس روڑی کے نیچے یزید کی قبر ہے. یزید کی قبر مزبلہ دمشق میں, اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پہ. تو یزید کا نام مٹ گیا, اس کا تشخص مٹ گیا, امام حسین کا نام بھی باقی, آپ کا ذکر کی باقی, اور آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی. تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ طلحہ بن عدی بن حاتم نے 30,000 لوگ پشت پہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی, لیکن امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا, اس لیے کہ آپ حق اور باطل کی راہیں اجالنا چاہتے تھے.